بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ تقریباً 51 ارب ڈالر اثاثوں کے ساتھ 56 سالہ جیک ما کا شمار دنیا کے مالدار ترین افراد میں ہوتا ہے۔ جیک ما اکتوبر 2020 میں پر اسرار طور پر لاپتہ ہو جانے کے بعد آج پہلی بار ایک تازہ ویڈیو میں دکھائی دیے۔ ویڈیو میں جیک ما کو دیہی چائنا میں منعقدہ کسی تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر درجنوں اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ تقریب آج لابا میلے کی مناسبت سے منعقد کی گئی تھی۔ یہی ویڈیو چائنا سے انگریزی زبان میں شائع ہونے والے انگریزی اخبار گلوبل ٹائمز نے بھی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر شیئر کروائی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ جیک ما پہلے انگریزی کے استاد تھے جنہوں نے متعدد تجربات سے گزرتے ہوئے علی بابا نامی ای کامرس کمپنی شروع کی۔ جیک ما کی تازہ ویڈیو سامنے آتے ہی عالمی سٹاک مارکیٹ میں علی بابا کے حصص کی قیمت 5% اضافہ ہو گیا۔ 2018 میں علی بابا نے ریٹائرمنٹ لینے کے بعد سے جیک ما چائنا میں تعلیم کے فروغ پر کام کر رہے ہیں اور مختلف تعلیمی منصوبوں کی مالی سرپرستی بھی کر رہے ہیں۔ چینی کمپنی علی بابا کے بانی جیک ما پر اسرار طور پر منظر سے غائب ہو گئے تھے۔ اکتوبر 2020 میں اچانک گمشدگی کے بعد ایسی افواہیں بھی گردش میں تھیں کہ جیک ما کو چینی حکومت پر سخت تنقید کی بنا پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اپنے الوداعی بیان میں کہا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ اپنے دور اقتدار میں دنیا میں کوئی نئی لڑائی شروع نہیں کی اور لوگوں سے کیے گئے تمام وعدے پورے کیے۔ صدر ٹرمپ اپنی صدارتی مدت پوری کرنے کے بعد رخصت ہو رہے ہیں اور نو منتخب صدر جو بائیڈن آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے جو اگلے 4 سال کے لیے وائٹ ہاؤس منتقل ہو جائیں گے۔ امریکی روایت کے مطابق جانے والا صدر حلف برداری کی تقریب میں شرکت کرتا ہے، تاہم صدر ٹرمپ ایسا نہیں کریں گے۔ وائٹ ہاؤس سے رخصتی سے قبل صدر ٹرمپ نے اپنے الوداعی پیغام میں کہا کہ ہم نے وہی کیا جو ہم کرنے آئے تھے، بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیا۔ تاہم مجھے فخر ہے کہ اپنے دور اقتدار میں نے دنیا میں کوئی نئی لڑائی شروع نہیں کی۔ صدر ٹرمپ نے مشرق وسطی میں اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ جرأت مندانہ اصولوں اور حقیقت پسندی پر مبنی سفارتکاری کے ذریعے ہم نے مشرق وسطی میں تاریخی معاہدے کر کے کامیابی حاصل کی، جبکہ انہوں نے ایرانی جنرل قاسم کو مارنے کو بھی اپنی کامیابی قرار دیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی انتظامیہ نے دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی معیشت کو تعمیر کیا، جبکہ ہمارا ایجنڈا ریپبلکن یا ڈیموکریٹس کے بارے میں نہیں بلکہ قوم کی بہتری کے لیے تھا۔ سعودی عرب میں کرپشن کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے، جس میں متعدد شہریوں اور سرکاری افسران کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ وزارت دفاع کے ایک آفیسر کو غبن کرنے کی بنا پر 5 سال کی قید اور جرمانے کی سزا دی گئی ہے اور غبن کی گئی تمام رقم قومی خزانے میں جمع کروانے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریٹائرڈ آفیسر کو بدعنوانی کے جرم میں 3 برس کی سزا سنائی گئی ہے۔ وزارت ہاؤسنگ کے مطابق منی لانڈرنگ اور رشوت ستانی ثابت ہونے پر کئی افسران اور اہلکاروں کو 2 سے 10 سال تک قید کی سزائیں دی گئی ہیں اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لی گئی ہیں۔ اسی طرح وزارت صحت کی جانب سے متعدد ڈاکٹروں کے خلاف بھی اختیارات کے غلط استعمال اور رشوت لینے کے الزامات ثابت ہونے کے بعد کارروائی کی گئی ہے، جن میں ملوث ڈاکٹروں کو 5 سال تک قید کی سزائیں دی گئی ہیں۔ اینٹی کرپشن اتھارٹی کی کارروائی سے عدلیہ بھی محفوظ نہیں رہی اور حکم نامہ جاری کرنے کے عوض قیمتی گاڑیوں کی رشوت قبول کرنے والے جج کو بھی دھر لیا گیا۔ اس جج کے 3 فیصلوں کے نتیجے میں ایک ملزم کی رہائی ممکن ہوئی تھی۔ انجیکشن میں غیر قانونی خریداریاں اتھارٹی کی جانب سے ایک سعودی خاتون کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، جس پر 12,000 ریال کے عوض وزارت دفاع کے تحت ہسپتالوں سے ہارمونز بڑھانے والے ایسے انجیکشن خریدنے کا معاملہ ثابت ہوا ہے جن کی فروخت کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔
سوئس حکومت نے اپیل کی ہے کہ مارچ میں ہونے والے نقاب پر پابندی لگانے سے متعلق ریفرنڈم میں رائے دہندگان مخالفت میں ووٹ دے کر امتیازی رائے شماری کو ناکام بنا دیں۔ سوئٹزرلینڈ میں چہرے کو مکمل ڈھانپنے والے نقاب پر پابندی لگانے سے متعلق ریفرنڈم 7 مارچ کو ہونا ہے، تاہم اس سے قبل ہی سوئس حکومت نے ووٹر سے اپیل کی ہے کہ وہ نقاب پر پابندی لگانے کی تجویز کو مخالفت میں ووٹ ڈال کر مسترد کر دیں۔ سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ نقاب یا برقع پر پابندی لگانے سے صحت کو نقصان پہنچے گا، جبکہ پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں بہت ہی کم تعداد میں خواتین نقاب پہنتی ہیں۔ سوئٹزرلینڈ میں براہ راست جمہوریت کا نظام رائج ہے، جس میں آئین تبدیل کرنے کے لیے تجویز لوگوں میں رکھی جاتی ہے جو ریفرنڈم میں ووٹ دے کر تجویز کی حمایت یا مخالفت کرتے ہیں۔ 1,00,000 افراد کی تجویز پر کسی ترمیم پر رائے شماری کروائی جاتی ہے۔ 2009 میں ایسے ہی ایک ریفرنڈم میں رائے دہندگان نے ملک بھر میں نئے میناروں کی تعمیر پر پابندی کی حمایت کی تھی۔ سوئٹزرلینڈ حکومت کا موقف ہے کہ جب 2 علاقوں میں چہرے کے مکمل نقاب پر پابندی عائد ہے تو اس قانون کی ملک بھر میں پاسداری کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسلمانوں میں اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ کے علاقے مونٹریکس اور جنیوا جھیل کے آس پاس کے تفریحی مقامات میں خلیجی ممالک سے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں، جن کے ساتھ آنے والی خواتین نقاب میں ہوتی ہیں۔ امریکہ میں 2 اہلکاروں کو شدت پسند دائیں بازو کے گروہوں سے ممکنہ روابط کے شبے کی بنیاد پر نو منتخب صدر کی تقریب حلف برداری کی حفاظت سے ہٹا دیا گیا ہے۔ دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے گروہ صدر ٹرمپ کے حامی بھی تصور کیے جاتے ہیں۔ انٹیلی جنس نے براہ راست اس حوالے سے موقف دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ موجودہ سیکیورٹی حالات کے پیش نظر اہم ذمہ داریوں پر تعینات کیے جانے والے افسران اور اہلکاروں کی جانچ پڑتال کے عمل سے متعلق تفصیلات نہیں بتائی جا سکتی۔ بھارت میں سیف علی خان کی نئی ویب سیریز تانڈو کی پوری ٹیم نے ہندوؤں کے سامنے گھٹنے ٹیکتے ہوئے ان کی مرضی کے مطابق فلمی سین ڈیلیٹ کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ بھارت کے چھوٹے نواب سیف علی خان 15 جنوری کو ریلیز ہونے والی اپنی نئی فلم تانڈو کی وجہ سے ایک بار پھر ہندوؤں کے نشانے پر ہیں، جس میں انہوں نے نہ صرف فلم کی پوری کاسٹ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ فلم کے متعدد سین ڈیلیٹ کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ ہدایت کار ظفر عباس نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ میں پیغام جاری کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ویب سیریز میں دکھائے گئے مناظر سے کسی کو دکھ پہنچا ہے تو اس کے لیے پوری ٹیم معافی مانگتی ہے۔ اس کے بعد تانڈو کی ٹیم نے بھارت کی انفارمیشن اور براڈ کاسٹنگ منسٹری سے ملاقات کی، جس میں فلم کے متعدد سین ڈیلیٹ کرنے کے مطالبے پر بات چیت کی گئی، اور یہاں بھی تانڈو کی ٹیم نے گھٹنے ٹیک دیے اور متعدد سین ڈیلیٹ کرنے کی حامی بھر لی اور ایک بار پھر معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ہمارا مقصد کسی کے مذہبی سیاسی جذبات کو بھڑکانا یا دل آزاری نہیں تھا۔ برطانیہ کا رحم دل پلمبر کورونا وبا کے دوران لاک ڈاؤن میں پھنسے اب تک 2000 خاندانوں کی مفت میں مدد کر چکا ہے۔ یورپ اور برطانوی گھروں کو گرم رکھنے تھرموسٹیٹ سسٹم اور ٹھنڈا کرنے اے سی کا نظام اکثر یکساں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ نکاسی اور فراہمی آب کے منصوبے بھی باہم مربوط ہوتے ہیں، جن کی مرمت پر بہت زیادہ خرچہ آتا ہے۔ انہوں نے کورونا وبا کے دوران گھروں میں پریشان 2000 خاندانوں کی ہنگامی حالت میں مدد کی۔ اس آدمی اینڈرسن نے ہفتے میں ایک بھی چھٹی نہیں کی۔ اینڈرسن نے فیس بک پوسٹ پر لکھا کہ 2020 کے آغاز سے میں نے ضرورت مندوں کی مدد کی ہے، کیونکہ میں اپنے لوگوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ وہ گھروں میں رہنے والے فالج زدہ، اپاہج، بہت بیمار، پینشنز اور بوڑھوں کی مدد کرتے ہیں جو خود اپنا کام نہیں کر سکتے اور دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، اور بسا اوقات یہ اپنے گھروں میں اکیلے بھی رہتے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔